میں رہنے والا قطر آج پر کیپٹا انکم یعنی فی کس آمدنی کے مطابق دنیا کا سب سے امیر ملک بن چکا ہے۔ ریت کے ٹیلوں جیسے دکھنے والا یہ ملک آج لگژری اور اونچی اونچی عمارتوں اور خوبصورت سیاحت سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں سنگاپور کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ کروڑ پتی موجود ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عرب کا سب سے غریب ملک آخر اتنا امیر بنا کیسے، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں سعودی عرب بھلے ہی غریب ہو جائے لیکن قطر اسی طرح سے ہی امیر بنا رہے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انریگو ٹی وی کی اس ویڈیو میں کہ کیسے قطر نے خود پر حکومت کرنے والے ملکوں سے اوپر اپنی جگہ بنائی۔ اصل میں قطر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی تاریخ کو جاننا ہوگا۔ یہ بات ہے سن 1915 کے آس پاس کی، جب پہلی جنگ عظیم نے دنیا کے چھوٹے بڑے ملکوں کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، اور انہی ملکوں میں سے ایک تھا قطر، جسے اپنی پرواہ ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اتنی کم مقدار میں فوج تھی کہ وہ جنگ کے دوران کچھ ممالک کے سامنے زیادہ دیر ٹک بھی نہیں سکتا تھا، اور اسی وجہ سے سن 1916 میں اس نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر قطر پر کسی طرح کا بھی حملہ ہوتا ہے تو برطانیہ اس کی مدد کر کے اسے بچا لے گا، اور بدلے میں آنے والے 55 سالوں تک قطر برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور اس ملک سے جتنے بھی قدرتی وسائل نکلیں گے ان سب میں قطر کے ساتھ ساتھ برطانیہ کا بھی حصہ ہوگا۔ اور اس طرح سے برطانیہ نے قطر پر راج کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس ملک میں ترقی کے نام پر سوائے موتیوں کے کاروبار کے اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سن 1940 میں قطر میں سب سے بڑا تیل کا میدان دریافت ہوا، اور سن 1960 آتے آتے وہاں سے تیل نکالنے اور اس کو دوسرے ملکوں کو بیچنے کا کام کافی تیزی سے ہونے لگا، اور دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے قطر کے حالات میں سدھار آنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن وہ سدھار صرف اتنا ہی تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لیتے تھے۔ آگے وقت گزرتا گیا اور سن 1970 میں یہاں دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا میدان دریافت ہوا، لیکن یہ اس وقت قطر کے لیے کچھ خاص فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت قطر کے پاس اس کو دوسرے ممالک بھجوانے کے وسائل موجود ہی نہیں تھے۔ اصل میں اس وقت گیس کو دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے بڑی پائپ لائنز کا استعمال ہوتا تھا، جس کے ذریعے صرف آس پاس کے ملکوں میں ہی گیس بھجوائی جاتی تھی، جبکہ دور ممالک میں گیس بھیجنا قطر کے بس میں نہ تھا۔ اس کے بعد آیا سن 1971 جب قطر برطانیہ سے آزاد ہوا، لیکن برطانیہ نے قطر کی ڈور سعودی عرب کے ہاتھ میں دے دی، اور قطر کے ہر فیصلے میں ان کے پڑوسی ملک سعودی عرب کا ہاتھ ہوتا تھا۔ لیکن قطر کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ سعودیہ کے آگے جھک کر ان کا ملک کبھی بھی ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتا، اس لیے سن 1990 میں قطر سعودی عرب سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد قطر کے حالات کچھ سدھرتے ہوئے دکھے، کیونکہ شیخ خلیفہ بن حماد الثانی کے کام کرنے کے طریقے سے ان کے بیٹے حماد بن خلیفہ خوش نہیں تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ صرف تیل بیچ کر قطر کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا، اسی لیے سن 1995 میں انہوں نے اپنے والد سے تختہ چھین کر اپنے نام کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملک کی ترقی پر کافی زور دیا، اور جیسے ہی یہ ملک ترقی کی طرف بڑھا تو پھر اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور حماد بن خلیفہ نے تیل سے ملنے والے پیسوں کو دوسری جگہوں پر لگانا شروع کر دیا، اور یہیں سے گیس کو لیکویفائی کرنے کا کام شروع ہوا۔ اصل میں لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے گیس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اسے تیل کی طرح کہیں پر بھی آسانی سے بھیجا جا سکے، اور اس تبدیلی کے بعد ہی قطر نے مزید ترقی کرنا شروع کی، کیونکہ وہ اب گیس کو پوری دنیا میں بھیجنے لگے تھے، اور اس طرح موتیوں کا کاروبار کرنے والا ملک تیل اور گیس کا کاروبار بھی کرنے لگا، اور آج قطر پوری دنیا میں لیکویفائڈ نیچرل گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور جو پیسے اس کو تیل اور گیس سے ملتے اس نے وہ سب ملک پر لگانا شروع کر دیے۔
यही वजह है कि कतर में पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और साथ ही तालीम, गैस के साथ साथ बिजली भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त दी जाती है। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति कतर में मौजूद है। लेकिन शेख को ये बात मालूम थी कि एक ना एक दिन कुदरती वसाइल ख़त्म हो जाएंगे और फिर दोबारा से इस मुल्क में गरीबी ना छा जाए, लोग बेघर ना हो जाएं। इसके लिए उन्होंने तेल और गैस से कमाए हुए पैसों को दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क को सयाहत के लिए और जदीद करने की कोशिश की। अगर हम कतर एयरलाइन की बात करें तो वो एक 5 स्टार होटल से कम नहीं, क्योंकि इसी के सहारे कतर ने दुनिया भर की सयाहत को अपनी तरफ खींच लिया। और इसके अलावा भी कतर ने ऐसा बहुत कुछ किया जिससे लोगों का रुझान कतर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और सन 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इस चीज़ की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद भी कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा था। वहीं दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस टूर्नामेंट को अपने मुल्क में करवाने से कतराते हैं और यही वजह है कि कतर इन्वेस्टमेंट के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि अगर आने वाले वक्तों में सऊदी अरब जैसे ममालिक कुदरती वसाइल ख़त्म होने की वजह से खसारे में जा सकते हैं, तो वहीं कतर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। अगर आपको इंडिगो टीवी की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।